السلام علیکم ناظرین، پاکستان کے الیکشن کمیشن اور حکومت پاکستان کے درمیان ای وی ایم الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے سسٹم کے اوپر کچھ کھٹ پٹ سی ہو گئی ہے۔ حکومت پاکستان نے جب یہ اعلان کیا تھا کہ آئندہ جو انتخابات ہوں گے 2023 میں، وہ تمام ملک بھر میں جتنے پولنگ سٹیشنز ہوں گے وہاں پر ای وی ایم مشینز فراہم کی جائیں گی اور الیکٹرانک ووٹنگ کے ذریعے سے انتخابات کیے جائیں گے، جس پر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کچھ تحفظات کا اظہار کیا تھا اور کہا کہ انہیں بریفنگ دیے بغیر حکومت یہ فیصلہ نہیں کر سکتی۔ حکومت کے وزراء نے پریس کانفرنس کی اور کہا کہ یہ فیصلہ پارلیمنٹ کا ہے کہ وہ قانون سازی کرے اور الیکشن کمیشن یا باقی ادارے جو ہوتے ہیں ان کا کام قانون پر عمل درآمد ہوتا ہے، ان کو کوئی بریفنگ دینا ضروری نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد اچانک ہی صدر مملکت نے ایک صدارتی آرڈیننس جاری کیا جس کے تحت یہ قرار دیا گیا کہ جب آئندہ ملک میں الیکشن ہوں گے وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے سے ہوں گے، اور اس سلسلے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ ضروری انتظامات ہے وہ کر لے۔ اب اس قسم کی اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اس صدارتی آرڈیننس پر بھی تحفظات ہیں اور الیکشن کمیشن اپنی اس کے اوپر رائے جو ہے وہ مرتب کرے گا، اور ممکن ہے کہ وہ عدالت عظمیٰ سے رجوع کریں یا حکومت سے رجوع کریں کہ اس کے اوپر نظر ثانی کی جا سکے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملہ ایسا ہے کیا کہ جس کے اوپر الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی کچھ تحفظات ہیں، اور اپوزیشن جماعتیں جو ہیں بالخصوص پاکستان مسلم لیگ نون اس نے بھی اس کو مسترد کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ نظام جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اور اس کو ہیک کیا جا سکتا ہے یا اس کو مینیپولیٹ کیا جا سکتا ہے اور اس سے رزلٹس کو بدلا جا سکتا ہے، تو اس لیے ان کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ دنیا میں کتنے ایسے ممالک ہیں جہاں پہ یہ نظام استعمال کیا جاتا رہا ہے یا کیا جا رہا ہے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان میں یہ بات کی جاتی ہے کہ جی کہ دنیا کے کوئی 5-6 ایسے ممالک ہیں جہاں پہ یہ نظام فیل ہوا اور ان کو واپس لے لیا گیا۔ تو یہ دیکھتے ہیں کہ وہ 5-6 ممالک کون سے ہیں اور کیا وجوہات تھیں وہاں پہ یہ نظام کو واپس لیا گیا، اور اگر دنیا کے ابھی بھی کئی ممالک میں یہ نظام رائج ہے تو اس میں کیا ایسی خوبیاں ہیں یا کس طرح سے انہوں نے میکنزم بنایا ہے کہ جس میں تمام سیاسی جماعتوں کے تحفظات کو دور کیا گیا ہے اور ابھی تک وہ کامیابی سے چل رہا ہے۔ تو پاکستان ان تجربات سے کیا سیکھ سکتا ہے؟ اس وقت دنیا میں تقریباً 30 کے قریب ایسے ممالک ہیں جہاں ای وی ایم جو مشینز ہیں وہ متعارف کرائی گئیں، کہیں یہ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر جو الیکشن ہوئے ان میں استعمال کی گئیں، کہیں یہ میونسپلٹی کے الیکشن میں استعمال کی گئیں، کہیں یہ صوبائی یا اسٹیٹس کے جو الیکشن ہوتے ہیں ان میں استعمال کی گئیں، اور بعض ممالک میں یہ قومی سطح پر جو انتخابات ہیں اور صوبائی اور ریاستی سطح کے اوپر جو ہیں وہ پورے ملک کے انتخابات انہی مشین کے ذریعے کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ تقریباً 30 ایسے ممالک ہیں جہاں پہ یہ تجربات ہوئے ہیں۔ ان میں سے 5 ایسے ممالک ہیں جنہوں نے یہ تجربات کیے لیکن اس کے بعد ان کو مستقل نہیں اڈاپٹ کیا اور ان کو مسترد کر دیا، اور پھر جو ٹریڈیشنل بیلٹنگ سسٹم ہے اس کے اوپر آئے ہیں۔ انہی 5 ممالک کا تذکرہ جو ہے وہ اپوزیشن یا الیکشن کمیشن آف پاکستان میں کیا جاتا ہے۔ تو ان 5 ممالک میں فرانس، فن لینڈ، جرمنی، نیدرلینڈ اور انگلینڈ شامل ہیں۔ یہ 5 ممالک ہیں جنہوں نے یہ تجربات کیے تھے۔ انگلینڈ نے 2002 میں، پھر 2003 میں اور 2004 میں اور 2006 میں مختلف الیکشنز جو ہیں وہ ای وی ایم کے تحت ہی کروائے تھے، الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے تحت۔ یہ تمام کے تمام جو انتخابات ہوئے تھے یہ ایز اے پائلٹ پروجیکٹ لیے گئے تھے، لیکن پھر 2016 میں برطانوی حکومت اور پارلیمنٹ نے یہ فیصلہ کیا جی کہ ایسا کوئی پلان نہیں ہے کہ ہم اپنے تمام پولنگ سسٹمز کو ان کے اوپر منتقل کریں، ٹریڈیشنلی جو نظام ہے اس کے اوپر کام کریں گے۔ فرانس نے 2003 میں الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے ذریعے سے جو بیرون ممالک مقیم فرانسیسی باشندے تھے ان کو یہ حق دیا تھا کہ وہ ووٹ ڈال سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد 2007 کا جو الیکشن ہوا تھا وہاں پہ اس میں بھی تقریباً 750 پولنگ سٹیشنز پہ یہ ای وی ایم مشینز فراہم کی گئی تھیں، لیکن 2017 میں فرانسیسی حکومت نے سائبر سیکیورٹی کنسرنز اور تھریٹس کی وجہ سے یہ فیصلہ کیا کہ ای وی ایم کو مزید الیکشن میں استعمال نہیں کیا جائے گا، اور 2017 کے بعد پھر انہوں نے اس کو استعمال نہیں کیا۔ نیدرلینڈ میں 1990 میں یہ استعمال کرنا شروع کی گئی تھی بہت پہلے، اور پھر 2007 کا جو الیکشن ہوا تھا اس میں بھی ای وی ایم استعمال کی گئی، الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کا جو ٹرینڈ تھا وہ استعمال کیا گیا، لیکن اکتوبر 2006 میں ای وی ایم کے خلاف وہاں پہ ایک عوامی مہم شروع ہو گئی تھی، اور جس کا جو لوگو تھا وہ ڈو ناٹ ٹرسٹ
اور EVM جو ہے کہ ہم الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے اوپر اعتبار نہیں کرتے، اعتماد نہیں کرتے. اس کی وجہ وہاں یہ بتائی جاتی ہے کہ وہاں جو مینوفیکچررز تھے ان کی تعداد بہت زیادہ تھی اور مشینیں اس ملک میں بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے تو اس کے اندر جو ہیکنگ کے یا باقی مسائل آ رہے تھے اس کی وجہ سے پھر یہ شکایات بڑھیں اور اس کے بعد پھر 2017 میں حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ اب EVM کو وہاں سے وڈرا کیا جائے گا. فن لینڈ اور جرمنی دو ایسے ممالک ہیں جہاں پر ان کی جو فیڈرل کورٹس ہیں یا سپریم ایڈمنسٹریٹو کورٹ ہے فن لینڈ کی اس نے اور جرمنی کی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ انہوں نے ڈیسیژنز کیے تھے کہ EVM کو ختم کیا جائے. فن لینڈ میں 2008 سے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے سے ووٹ ڈالے جا رہے تھے. حکومت فن لینڈ کی مطمئن تھی اور اس کے نتائج سے بھی، اس کے استعمال سے بھی، اس کی پرفارمنس سے بھی، لیکن وہاں کی جو سپریم ایڈمنسٹریٹو کورٹ نے اس EVM کے سسٹم کو مسترد کر دیا تھا، جس کے بعد پھر 2016 میں دوبارہ فن لینڈ کی گورنمنٹ نے ایک اسٹڈی کروائی کہ اس کو دوبارہ متعارف کرایا جائے، لیکن جو ورکنگ گروپ بنایا گیا تھا، ورکنگ کمیٹی بنائی گئی تھی، تو پھر اس نے بھی جو اس وقت کی سپریم کورٹ تھی فن لینڈ کی اس کے فیصلے کی روشنی میں یہی ریکمینڈ کیا کہ اس کو اڈاپٹ نہ کیا جائے. جرمنی میں 2005 میں EVM استعمال کی گئی تھیں، الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے ذریعے انتخابات ہوئے تھے مختلف ان کی علاقوں میں، لیکن 2009 میں فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو جرمنی کیا اس نے کہا جی کہ بامانی پبلک اسکروٹنی نہیں ہوتی اس نظام کے تحت، تو اس لیے انہوں نے اس کو ختم کر دیا. لیکن اس کے علاوہ 18 ایسے ممالک ہیں اس وقت بھی دنیا میں جہاں پہ یہ نظام کامیابی سے چل رہا ہے اور مختلف ان کے جو ریاست کے یا صوبے کے الیکشنز ہوتے ہیں وہ کروائے جاتے ہیں. اس میں انڈیا سر فہرست ہے جہاں جو سب سے بڑی جمہوریت ہے اور وہاں پہ 40 کروڑ سے زیادہ جو ووٹر ہیں وہ استعمال کر چکے ہیں اس کو. ایک الیکشن میں 2009 کا جو الیکشن تھا اس میں 40 کروڑ سے زیادہ ووٹرز نے EVM استعمال کی. اس کے بعد 2014 اور بعد کے بھی جو الیکشن ہے اس میں بھی یہ استعمال کیا. انڈیا اور وینزویلا دو ایسے ممالک ہیں جنہوں نے جو ووٹرز کے تحفظات ہیں یا خدشات ہیں ان کے پیش نظر جو ایک ویریفائڈ سسٹم ہوتا ہے جس کو انہوں نے ووٹر ویریفائڈ پیپر آڈٹ ٹریل، یہ دونوں انڈیا اور وینزویلا میں یہ متعارف کروائے ہوئے ہیں اور انڈیا کی کورٹ نے 2014 میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ یہ نظام متعارف کروایا جائے، تو اس کے ذریعے سے اب یہ وہاں پہ ووٹوں کی اسکروٹنی اور آڈٹ بھی ہو سکتا ہے. تو اس طرح اس کے علاوہ برازیل 1996 میں یہ نظام رائج ہے اور جو 2010 کا صدارتی انتخابات تھا اس میں 135 ملین ووٹرز نے حق رائے استعمال کیا اور 75 منٹ کے اندر اندر اس کا رزلٹ اناؤنس ہو گیا تھا. نمیبیا افریقہ کا سب سے پہلا ملک ہے جس نے 2014 میں یہ پہلی بار مشین استعمال کی. انڈیا سے یہ امپورٹ کرتے ہیں EVM مشینز اور ابھی تک یہ استعمال کر رہے ہیں. قازقستان جو ہے یہ اسمارٹ کارڈ کے ذریعے سے EVM کو لنک کیا گیا ان میں، اور 2011 میں قازقستان بھی ایک ایسا ملک ہے جو ہم نے پہلے 5 ممالک کا نام لیا تھا کہ جہاں پہ EVM کے تحت اب ووٹنگ نہیں ہوتی، لیکن اس کی وجوہات جو ہیں وہ فنڈز کی کمی اور دوسرا یہ کہا گیا کہ ووٹرز کی یہ خواہش ہے کہ جی کہ وہ کاغذ کے اوپر ووٹ دینا چاہتے ہیں، تو اس لیے وہاں پہ کوئی ایسا ٹیکنیکل ایشو یا مس یوز نہیں تھا بلکہ وہ فنڈز کی کمی کی وجہ سے قازقستان میں اس کو بند کیا گیا. امریکہ میں بھی ایک عرصہ دراز سے EVM کے تحت ووٹنگ کی جاتی ہے اور وہاں پر بھی 170 ملین سے زیادہ ووٹر ووٹ اس کے ذریعے کاسٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ اسکاٹ لینڈ 2007 کے جو کونسل الیکشن تھے اور 2012 کے اسکاٹش کونسل الیکشن 2017 کے وہ بھی EVM مشینز کے تحت ہوئے. کینیڈا میں 90 کی دہائی سے جاری ہے. 2012 کا 2018 کا جو میونسپل الیکشنز تھے وہ بھی EVM کے ذریعے سے کیے گئے. بیلجیم 1991 سے یہ سسٹم رائج ہے. 2003 میں بیلجیم میں کچھ شکایات موصول ہوئی تھی جہاں پہ الیکشنز اور نتائج کے اندر کچھ رد و بدل کی شکایت تھی، لیکن انہوں نے اس کے اوپر انکوائری کی اور پھر اس کو ٹھیک بھی کیا. آسٹریا میں 1995 سے یہ نظام قائم ہے. ارجنٹینا میں 2009 سے، اور وہاں پہ صوبائی اور سٹی الیکشن جو ہیں وہ بھی اسی نظام کے تحت ہوتے ہیں. اس کے علاوہ
ناروے میں 2011 سے، فلپائن میں 2010 سے، 2010 کا صدارتی الیکشن فلپائن میں اسی میں ہوا تھا، تو وہاں پر تقریباً 82,000 EVM مشینز لگائی گئی تھیں فلپائن میں، اور 400 ایسی مشین تھی جہاں سے کچھ شکایات موصول ہوئی تھیں، لیکن وہ کچھ سسٹم سلو ہونے کی شکایات تھیں جس میں لوگوں کو کافی انتظار کرنا پڑا، اس قسم کی شکایات تھیں۔ رومانیہ میں 2003 سے یہ نظام چل رہا ہے، اسپین میں 2014 سے چل رہا ہے، سوئٹزرلینڈ میں 2009 سے اس کو متعارف کروایا گیا تھا۔ سوئٹزرلینڈ میں بھی پہلے جو بیرون ممالک ان کے شہری ہیں ان کے لیے، اور پھر 2017 سے پورے ملک میں جو ان کے ووٹرز ہیں ان کو یہ حق دے دیا گیا تھا۔ اور انٹرسٹنگلی سوئٹزرلینڈ میں 2018 میں نومبر 2018 میں دنیا کے تمام ممالک سے جو مشہور ہیکرز تھے ان کو بلا کے کہا گیا جی کہ ان کے سسٹمز کے اوپر وہ اٹیک کریں اور سائن ان ہوں، اور جو بھی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں وہ پوری ایک ایکسرسائز کی گئی۔ اور لیکن پھر دسمبر میں ان کی سوئٹزرلینڈ کی پارلیمنٹ نے قانون سازی کی، اور اس کے اندر جو بھی مسائل آ سکتے ہیں سیکیورٹی کی، ہیکنگ کے یا باقی، ان تمام کو ایڈریس کیا گیا اور انشور کیا گیا کہ ایسا جو ہے کہ اس نظام کو ختم نہیں ہونا چاہیے، نظام چلنا چاہیے، بلکہ اس کی خرابیاں جو ہیں ان کو دور کیا جائے۔ تھائی لینڈ جیسا ملک جو ہے نومبر 2018 میں جو تھائی ڈیموکریٹک پارٹی کا الیکشن تھا وہ اس کے ذریعے ہوا، اور متحدہ عرب امارات جہاں پہ جمہوریت اگرچہ نہیں ہے لیکن جو ان کی فیڈرل نیشنل کونسل ہے اس کا انتخاب بھی جو ہے وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے ہوتا ہے، اور 2011 میں جو ان کا انتخاب ہوا تھا اس میں 1,30,000 ووٹرز نے حق رائے دہی استعمال کیا تھا۔ تو یہ دنیا بھر کی ایگزامپلز ہمارے سامنے ہیں۔ خرابیاں ہر سسٹم میں ہو سکتی ہیں، خواہ وہ مینول ہو یا وہ آٹومیٹک ہو، لیکن ان خرابیوں کو دور کرنے کے سسٹمز اور فائر والز اور جو سیکورٹی میجرز ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ تو یکسر رد کرنا کسی نظام کو میرے خیال ٹھیک نہیں ہے، بلکہ اس کو مل بیٹھ کر اس کے اندر اگر کچھ خرابیاں ہیں، تحفظات ہیں، جو بھی ہیں ان کو انشور کیا جائے کہ وہ دور ہوں، لیکن کسی ایک ایسے نظام کو جس کے تحت جو ہے کم سے کم عوام کی یا اہلکاروں کی یا حکام کی مداخلت ہو، اس سے شفافیت زیادہ ہوتی ہے، اور پھر یہ ہے کہ اس میں وقت کا ضیاع نہیں ہوتا، وسائل کا ضیاع نہیں ہوتا، کم سے کم افرادی قوت درکار ہوتی ہے، نتائج زیادہ جلدی آتے ہیں۔ اگر عوام کا اعتماد اس نظام، اس مشین کے ذریعے سے اس نظام پر بحال ہوتا ہے تو اس میں کوئی کباط نہیں ہے کہ اس مشین کو استعمال کیا جائے، rather than کہ ہم صرف پولیٹیکل مخالفت کی بنا پر، پوائنٹ سکورنگ کی بنیاد پر اس کو مسترد کریں اور کوئی جلسہ جلوس یا احتجاج کریں، بلکہ مل بیٹھ کر اس کا حل نکالنا جو ہے وہ ملک کے لیے، جمہوریت کے لیے اور پارلیمانی اداروں کے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔